حج 2026 کے 4 اسپیشل پیکیجز الیاسین ٹورز اینڈ ٹریولز 15 جنوری 2026 بکنگ کی آخری تاریخ۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عاصم خان اور آپ دیکھ رہے ہیں BBN چینل۔ آئیے دیکھتے ہیں آج کی ٹاپ 10 نیوز۔ سعودی عربیہ کے سب سے بزرگ شخص ناصر بن رادان الوداعی، جو اپنی زندگی میں 40 سے زیادہ مرتبہ حج ادا کرنے کی وجہ سے پورے ملک میں مشہور تھے، ان کا انتقال ہو گیا۔ رپورٹس کے مطابق وہ سعودی عربیہ کے قیام سے پہلے پیدا ہوئے تھے اور انہوں نے کنگ عبدالعزیز سے لے کر موجودہ دور تک کئی اہم مراحل اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ ان کی وفات پر مختلف حلقوں نے گہرے افسوس کا اظہار کیا اور انہیں عبادت، صبر اور ایمان کی مثال قرار دیا جا رہا ہے۔ ایران کے حوالے سے HRAN ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ نے بتایا ہے کہ ملک بھر میں احتجاجوں پر سیکورٹی فورسز کے کریک ڈاؤن کے بعد ہلاکتوں کی تعداد بڑھ کر 2571 تک پہنچ گئی ہے، جبکہ حکومت نے اب تک اس پر کوئی واضح اور مستند اعداد و شمار جاری نہیں کیا۔ ایکٹیوسٹ کے مطابق زیادہ تر ہلاک ہونے والے عام شہری اور احتجاج کرنے والے لوگ تھے، جبکہ ہزاروں افراد کو گرفتار بھی کیا گیا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سخت پابندیوں اور انٹرنیٹ بندشوں کی وجہ سے اصل حالات تک رسائی مشکل ہو رہی ہے، لیکن زمینی حقائق یہ بتاتے ہیں کہ تشدد اور گرفتاریوں کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے۔ وال اسٹریٹ جرنل کی ایک رپورٹ کے مطابق کئی عرب ملکوں نے امریکہ سے کہا ہے کہ وہ ایران پر ملٹری سٹرائک سے باز رہے اور صورتحال کو اور نہ بھڑکائے۔ رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ سعودی عربیہ، قطر اور عمان نے واشنگٹن کو آگاہ کیا ہے کہ کسی بھی حملے کی صورت میں پورے خطے میں بدامنی بڑھ سکتی ہے اور آئل سپلائی اور معیشت کو شدید نقصان پہنچ سکتا ہے۔ عرب رہنماؤں کا کہنا ہے کہ جنگ سے صرف تناؤ بڑھے گا، اس لیے مسئلے کو بات چیت اور ڈپلومیٹک راستے سے حل کیا جانا چاہیے تاکہ علاقائی امن برقرار رہ سکے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو وارننگ دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر احتجاج کرنے والوں کو پھانسی دی گئی تو امریکہ بہت سخت اور اسٹرانگ ایکشن کرے گا۔ ٹرمپ نے کہا کہ ایران میں جو ہو رہا ہے اس پر پوری دنیا کی نظر ہے اور ایسے قدم قبول نہیں کیے جائیں گے۔ انہوں نے اشارہ دیا کہ امریکہ پروٹیسٹرز کے ساتھ کھڑا ہے اور جلد ہی ان کی مدد کی جائے گی، جبکہ دوسری طرف ایران نے اس بیان کو اپنے انٹرنل معاملات میں دخل قرار دیا ہے۔ امریکہ نے مسلم بردرہوڈ سے جڑے 3 گروپس کو ٹیررسٹ آرگنائزیشن قرار دے دیا ہے۔ US حکومت کے مطابق ان گروپس پر تشدد کو سپورٹ کرنے اور ایکسٹریمسٹ ایکٹیویٹیز میں شامل ہونے کا الزام ہے۔ اس فیصلے کے بعد ان پر سخت پابندیاں لگا دی گئی ہے اور ان سے کسی بھی قسم کا تعلق رکھنا غیر قانونی ہوگا۔ امریکن آفیشیلز کا کہنا ہے کہ یہ قدم ملک اور دنیا بھر میں سیکیورٹی کو مضبوط بنانے کے لیے اٹھایا گیا ہے۔ چائنیز کمیونسٹ پارٹی کے ڈیلیگیشن نے نیو دہلی میں BJP اور RSS کے سینئر لیڈر سے ملاقات کی، جس پر سیاسی حلقوں میں بحث چھڑ گئی۔ کانگریس نے سخت تنقید کرتے ہوئے کہا کہ BJP چائنا کے معاملے پر عوام کے سامنے سختی دکھاتی ہے، جبکہ اصل میں پردے کے پیچھے چائنیز پارٹی سے ملاقاتیں کر رہی ہے۔ کانگریس کا کہنا ہے کہ BJP اور RSS کا یہ رویہ دوغلا ہے اور عوام کو گمراہ کرنے کے برابر ہے، اور حکومت سے اس پورے معاملے پر صاف اور واضح جواب دینے کا مطالبہ کیا گیا۔ ممبئی میں BMC سیوک پولز کے لیے الیکشن آفیشیلز نے ووٹرز کو بتایا ہے کہ ووٹ ڈالنے کے لیے صرف ووٹر ID کارڈ ہی نہیں بلکہ 12 اور آئیڈینٹی پروفز بھی ویلڈ ہیں۔ اس میں آدھار، پین، پاسپورٹ، ڈرائیونگ لائسنس، بینک پاس بک وتھ فوٹو اور سرکاری فوٹو IDs کو ویلڈ مانا جائے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اپنا حق رائے آسانی سے استعمال کر سکیں۔ ووٹرز کو بتایا گیا ہے کہ پولنگ کے وقت اپنی ویلڈ فوٹو ID ساتھ لے کر آئے تاکہ ووٹ دینے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ اس فیصلے کا مقصد ووٹنگ پروسیس کو اور انکلوسیو اور عوام کے لیے فرینڈلی بنانا ہے۔ تلنگانہ کے کاماریڈی اور ہنمکنڈا علاقوں میں ایک ہفتے کے اندر تقریباً 500 اسٹرے ڈاگس کی موت ہو گئی، جس کے خلاف FIR درج کی گئی ہے۔ ایکٹیوسٹ کا کہنا ہے کہ کچھ گاؤں کے سرپنچوں نے الیکشن پرومسز پورے کرنے کے لیے کتوں کو زہریلی انجیکشنز دیے۔ پولیس نے پریونشن آف کروئلٹی ٹو اینیملز ایکٹ کے تحت کیس رجسٹر کر کے تحقیقات شروع کر دی ہے اور کچھ شخصیات، جن میں کئی سرپنچ بھی شامل ہیں، ان سے اس معاملے میں سوالات کیے جا رہے ہیں۔ BRS کے ورکنگ پریزیڈنٹ اور MLA KTR نے پلیٹ فارم X پر کانگریس لیڈر راہل گاندھی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تلنگانہ میں آپ کی محبت کی دکان کانسٹیٹیوشنل حقوق کو پاؤں تلے رون رہی ہے۔ KTR کے مطابق رات کے وقت اسٹیٹ پولیس نے 3 صحافیوں کو اٹھا لیا، جبکہ ایک واقعے میں پولیس نے ایک جرنلسٹ کے گھر کا دروازہ بھی توڑ دیا۔
انہوں نے کہا کہ یہ مقدمہ صرف بیلیبل سیکشنز پر مبنی تھا اور پولیس آسانی سے BNS سیکشن 35 کا نوٹس دے سکتی تھی، لیکن اس کے باوجود سختی اختیار کی گئی۔ KTR نے الزام لگایا کہ میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا پر دباؤ ڈالنا اب وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کے دور حکمرانی کی پہچان بنتا جا رہا ہے۔ ریسکیو ٹیمز اور پولیس نے سائٹ پر پہنچ کر زخمیوں کو اسپتال بھیجا جہاں وہ زیر علاج ہیں۔ رپورٹس کے مطابق بس ہائی سپیڈ کی وجہ سے کنٹرول کھو بیٹھی یا سڑک خراب ہونے کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا، جبکہ اصل وجہ کی تحقیقات ابھی جاری ہے۔ زخمیوں میں سے کچھ کی حالت نازک بتائی جا رہی ہے اور لوکل اتھارٹیز نے مسافروں سے حفاظتی احتیاط برتنے کی اپیل کی ہے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ٹاپ 10 نیوز۔ دیکھتے رہیے BBN چینل۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔ آپ کے خوابوں کا سفر مقدس اب پہلے سے زیادہ آرام دہ، منظم و پرسکون۔ الیاسین ٹورز اینڈ ٹریولز حج 2026 کے لیے لائے ہے 15 دن اور 35 دن کے خصوصی 4 شاندار 5 سٹار سپر ڈیلکس، 4 سٹار سپر ڈیلکس اور 3 سٹار ڈیلکس نان شفٹنگ اور شفٹنگ پیکیجز۔ 3 سٹار پیکج 7,50,000 سے اور 5 سٹار 10,25,000 روپے سے شروعات۔ 21 مئی 2026 کو حیدرآباد سے جدہ روانگی۔ حرم شریف و حرم نبوی کے بہت قریب، پرسکون بہترین رہائش، کشادہ کمرے اور محبت بھری رہنمائی۔ مناسک حج کے 5 بابرکت دن، مینا، عرفات و مزدلفہ کے AC VIP ٹینٹس، B کیٹیگری معلم کے تحت خصوصی انتظامات، ریٹرن ٹکٹ، 3 وقت کا انڈین کھانا، اسپیشل حج کٹ، زیارات، پاسپورٹ و لگیج بیگ، لمیٹڈ لانڈری، 5 لیٹر زمزم اور حج ویزا پلس انشورنس پیکج میں شامل۔ آج ہی اپنی سیٹ بک کرے، محدود نشتے۔ الیاسین ٹورز اینڈ ٹریولز، مین آفس ان سائڈ دیوان دیوڑی، برانچ آفس beside HP پیٹرول پمپ، لکڑی کا پل، حیدرآباد۔